محمد رسول اللہ، آپ تو اللہ کے بھی رسول ہیں۔ سامعین محترم، رب العالمین نے فرمایا محمد رسول اللہ، آپ تو اللہ کے بھی رسول ہیں۔ سامعین محترم، آپ کو انسان بھی جانے، آپ کو چرند و پرند بھی جانے، آپ کو زمین والے بھی جانے، آپ کو آسمان والے بھی جانے، آپ کو شمس و قمر بھی جانے، اور دنیا کی ہر چیز آپ کو جانے نہ جانے، ابو جہل جیسے لعنتی اور لعین شخص نہ جانے، تو رب العالمین نے ایسے لعنتی اور لعین کے لیے نامہ پڑھا، رکوع نمبر 11 اور آیات نمبر 79 میں ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ تو چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ہیں۔ سامعین محترم، آپ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان تو سکتے ہیں لیکن پہچان نہیں سکتے، تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں مگر پہچانتے نہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں؟ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر بھی پردے ہیں اور ان کے کانوں پر بھی پردے ہیں، اولئک لہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین محترم، آپ نہ وہ سچی بات سن سکتے ہیں اور نہ ہی سچی بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ایسے لعنتی اور لعین آج بھی دنیا میں موجود ہیں لیکن ان کی پہچان آپ نے خود کر لیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما تھے اور ہم ایک دوسرے کی زیارت عبادت کا ذکر کر رہے تھے، تو مسجد میں ایک شخص داخل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، تو صحابہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ جو شخص آ رہا ہے مجھے اس کے چہرے پر شیطان کے آثار نظر آتے ہیں۔ تو سامعین محترم، وہ شخص جب مسجد میں داخل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص، تم مجھے حقیقت بتاؤ کہ جب تم مسجد میں داخل ہو رہے تھے کیا تم اپنے آپ کو سب سے بہتر نہیں سمجھتے تھے؟ تو شخص نے عرض کی جی ہاں، اور وہ جواب دیتے ہی مسجد کے ساتھ ایک کمرے میں داخل ہو گیا اور وہاں جا کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اے میرے صحابہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ ہے تم میں سے جو جا کر اسے قتل کر دے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق جاؤ اسے قتل کر دو۔ تو حضرت صدیق اکبر جب وہاں پہنچے اسے دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو حضرت صدیق اکبر حیران ہو کر واپس آئے، حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار حکم فرمایا اے میرے صحابہ، کوئی ہے تم میں سے گزار کر اسے قتل کر دے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اے عمر جا کر اسے قتل کر دو۔ تو حضرت عمر فاروق جب کمرے میں داخل ہوئے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اپنی تلوار کو روک لیا اور حیران ہو کر واپس آئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے۔ حضور نے تیسری بار حکم فرمایا اے میرے صحابہ۔ تو صحابہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے تم میں سے جو جا کر اسے قتل کر دے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اے عثمان جا کر اسے قتل کر دو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو وہ شخص کمرے میں داخل نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ وہ تو وہاں حاضر نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر تم آج اسے قتل کر دیتے تو میری امت میں یہ فتنہ ختم ہو جاتا۔ سامعین محترم، یہی وجہ ہے کہ اس لعنتی شیطان حضور نے بھی یہی کہا تھا انا بخیر منہ، کہ میں نعوذ باللہ اس آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ وہ آج بھی دنیا میں لعنتی نہیں کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اس شخص نے بھی یہی کہا تھا نعوذ باللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو باتیں کر رہے ہیں